آپ دیکھ لیجئے، انصاف دیکھیے، اس ملک میں کاوڑ یاترا نکلتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ پولیس پرشاسن لگا دیا جاتا ہے پھول برسانے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر سے کاوڑ یاترا پر پھول برسا رہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے دہلی کی سرزمین پر اگر 2 رکعت نماز الوداع جمعے کو یا عید کے دن پڑھ لے تو ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ دوہرا انصاف آج ملک کی سرزمین پر ہے، اور یہ ہے کیوں؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک میری قوم عرس اور قوالی میں تو بزی رہی، مگر میری قوم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی قوم کے جوان کو اتنا پڑھاؤں، اتنا قابل بناؤں کہ میرا جوان جا کر چائے کی دکان پر چوراہے پہ نہ بیٹھے، بلکہ میری قوم کا جوان جا کے پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھے۔ کب سوچیں گے آپ یہ خیال کب آئے گا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کے جوان، 18 سال کا جوان آج چائے کے ہوٹل، 17 سال کے جوان عیاشیاں کر رہے ہیں، 17-18 سال کے جوان زنا کر رہے ہیں، 17-18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 17-18 سال کے جوان ہیروئن یوز کر رہے ہیں۔ جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو، جس قوم کے جوانوں کا لیبل اتنا گر چکا ہو، جس قوم کے جوان اپنے دین سے اتنے آوارہ ہو چکے ہو، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہم آزاد کرائیں گے۔ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف نوجوان، تو مسجد اقصی آزاد کرائے گا؟ تجھے اندازہ نہیں ہے مسجد اقصی آزاد کرانے والا وہ مرد قلندر تھا، دنیا جسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی، وہ مرد مجاہد جس نے مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جا کے اعلان کیا تھا مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کس کی فکر تھی؟ یہ محمد عربی کے غلاموں کی فکر لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے میری قوم کے جوانوں کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد آپ کہیں حالات بدل جائے، حالات بدلنے والے نہیں۔ یہ حالات اتنے خراب کیوں ہوئے؟ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس 75 سال کے زمانے میں مسلمانوں سے غلطی کہاں ہوئی؟ ذرا غور کیجئے۔ ان 75 سالوں میں اس زمانے میں ایک پارٹی تھی کانگریس، سارے لوگوں نے اس کی اتباع کر لی۔ تھوڑے زمانے کے بعد پھر ہر طبقے کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہاں حصے داری نہیں، صرف تابع داری ہے۔ اس لیے لوگ الگ ہوتے گئے اور اپنی قیادت اور لیڈرشپ کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ اسی کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر آج یہ جتنی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں، کیونکہ کوئی تابع داری نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کوئی چیزیں ہیں یا تو حصے داری یا تابع داری، کسی نے تابع داری کو قبول نہیں کیا۔ افسوس کہ یہ تنہا میری قوم مسلم ہے جس نے حصے داری کی آج تک بات نہیں کی، صرف تابع داری کی ہے۔ اور جانتے ہو تابع داری کیوں کی؟ تاکہ لوگ کہیں نہیں صاحب بہت شریف لوگ ہیں، بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، یہ بالکل رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی رشتہ ایک طرف سے نہیں چلتا ہے۔ محبت جب ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، محبت جب دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ تنہا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اگر سدبھاونا کا میسیج دیں گے رشتہ نہیں چلے گا۔ ان 75 سالوں میں کلمہ پڑھنے والوں نے سب پر یقین کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، مگر حیرانی کی بات جب ہوئی، جب اسی ملک میں ہندوستان کی سرزمین پر میرے نبی کی عظمت کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، جب کتے بھونکنے لگے میرے نبی کی عظمت پر، تو یہ جتنے سیکولر پارٹی والے نام نہاد لوگ تھے، کسی کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا۔ بیان تو بیان ہے، ٹویٹر پر ایک میسیج نہیں لکھا کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل کو گوارا نہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو، چور چور سارے موسیرے بھائی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے نبی نے ایک زمانے میں کہا الکفر ملت واحدہ، سب ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل کے زمانے سے لے کر آج تک نام بدلا ہے، آپ دیکھ لیں جو ہے چہرہ بدلا ہے، مگر کردار ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے، مشن